بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ پاک کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کے لیے ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے لیکن وہ اپنے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس انسان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ پاک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان والا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ پیارے دوستوں، یہ ایمان کا واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے اس سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی اللہ پاک کی ذات پر ایمان لے کر آئیں۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھیں۔ پیارے دوستوں، اس قابل رحم قربانی کے بعد اللہ پاک نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستوں، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے گیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں، اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اسی وجہ سے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون کیونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی ان سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ پیارے دوستوں، فرعون کو اپنی سلطنت اور مال و دولت کی کثرت نے اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا۔ کیونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت تیزی رفتاری کے ساتھ چلتا رہا۔ سال مہینے میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین بھی لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے نازل فرمایا تھا۔ اللہ پاک کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اللہ پاک کے ایک ہونے کی طرف بلایا، پر لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ پاک کو ایک ماننے سے انکار کرتے رہے، جس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے کے اندر بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کو کہا۔ جب وہ میلے میں آیا، ایک وسیع میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مغرور ہو کر عالی شان تخت پر آ کر بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو چکے تھے۔
اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اور ادھر اللہ پاک کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا کر، عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے مہبان کے اندر دوڑنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف پھیل گیا، اور تمام لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں مست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ایک خوفناک ہاوت ناک اژدہا بن کر نازل ہو گیا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ پاک کے ایک ہونے کی تصدیق کی اور اللہ پاک کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم و شان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے دعوے دار اور بدبخت حکمران کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گا اور اپنے ظلم کی طاقت کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ پاک کے وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعہ کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا، اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار پر بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر کار وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ اور فرعون اسے کہنے لگا، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت خادمہ نے فوری جواب دیا کہ ہاں، میرا رب اللہ پاک ہے، وہی اکیلا ہے، تمام عبادتوں کے لائق ہے، وہ واحد ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے معصوم بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح اللہ پاک کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی، اور اللہ پاک نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور وہ مزید اللہ پاک کی وحدانیت کا یقین کرنے لگیں،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی واضح ہو گئی۔ اور اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی اپنے خیالات کے اندر گم تھیں کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان سنانے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا اعلان بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ پاک کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مطلع تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا پاک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اسی طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگیں کہ میں اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھارا پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کمزور نہ ہوا، ان کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز، ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا غرور خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل اللہ پاک کی پناہ میں ہے، اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں کہ اللہ پاک تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔
ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لی اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستوں، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل دیکھا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ لیے کھڑے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنے مقام دکھا رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ پاک کو ایک ماننے سے انکار نہ کیا، اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر پیارے اللہ پاک نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ پاک ان کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ وہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ پاک ان کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں فرمائے گا۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان ہمارے دلوں میں سلامت رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب عطا فرمائے، آمین۔